میں پھکی کو اردو کا لفظ تو نہیں ہے نا, پنجابی کا لفظ ہے, اردو میں بھی آپ آ چکا ہے. میں آتا ہوں میں ہر چیز کو اپنی کروں گا, جسٹیفائی کروں گا, مجھے کوئی اس میں معاملے میں نہیں ہے. یہ میرا جو ایروگنس ہے, دنیا میں جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا کوئی بینیفیشری بھی ہوتا ہے نا. یعنی خان کہتا ہے کہ سارے چور, میں ٹھیک, اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے وزیر اعظم بناؤ, یہی کہتا ہے نا. میں نے کیا بینیفٹ حاصل کیا اس سسٹم سے وہ بتائے. جب تو فالوئنگ کیوں کوئی بندہ حاصل کرتا ہے؟ فالوئنگ اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اپنی علیحدہ امپائر بنائے گا جس کا وہ بادشاہ ہوگا, اپنا مدرسہ بنائے گا, چند ابو ہوگی, وہ شانہ لائف گزارے گا. میں نے کیا حاصل کیا؟ یہ حاصل کیا کہ میری بیوی بچوں کی لائف سٹیک پہ, میری لائف سٹیک پہ, میں چھپ کے زندگی گزارتا ہوں. میں اعلانیہ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ چنا چاٹ نہیں کھا سکتا. میں نے تو کچھ نہیں حاصل کیا. میرا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو تو میں کروڑوں روپے کما سکتا ہوں. میں نے وہ ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز نہیں کیا. میں نے اس سے حاصل کیا کیا؟ لہٰذا مجھے غالب ثابت کرنے کے لیے آپ کو پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے ایک مثال ثابت کرنی پڑے گی کہ انجینئر صاحب یہ اس طرح کا ایک بندہ پہلے آیا تھا, اس نے یہ حاصل کیا تھا, آپ بھی اسی چکر میں ہیں. وہ کوئی چیز چکر نہ گئے, کسی نے بڑھاپے میں آ کے کوئی برانڈ اپنے نام کا لانچ کر دیا, ٹھیک ہے نا. میں نے جب اس سسٹم سے حاصل کوئی نہیں کیا تو مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. اس کے بعد یہ ایروگنس نہیں ہے, یہ میرا پیشن ہے جس کے ساتھ میں اپنی چیز بیان کرتا ہوں. اور جن لوگوں کو میں ڈیل کر رہا ہوں نا, وہ تو مجھ سے گلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ بھی جب اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ ایروگنس ان کا مجھ سے زیادہ ہے. خادم رضوی صاحب نے کہا کہ سورہ نے سور نے, میں نے آج تک کہا کہ وابی سور ہے. وہ تو کہتے تھے اسلام میں گالیاں بھی ہیں. گالیاں بھی ہیں. تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے والا. ایون میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ سیدنا عمر مجھ سے زیادہ سخت تھے. وہ حضور کی صحبت میں رہتے ہوئے کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ دوں. حالانکہ پیغمبر کی موجودگی میں کسی سب آرڈینیٹ کا کام ہی نہیں کہ یہ حرکت کرے, جبکہ اس کو اللہ کی وحی کی تائید حاصل ہے, وہ نبی خود حکم دے دے گا. یہ بار بار تلوار کو ہاتھ رکھنا یہ ایک نارمز کے اندر, ایتھکس کے اندر کیا اچھی بات ہے؟ نہیں. میں نے آج تک کہا کہ مجھے اجازت دیں میں تقی عثمانی کا گلا کاٹ دوں, میں احمد بریلوی کی قبر اکھاڑ دوں. میں کہتا ہوں بھائی اعلیٰ حضرت, میرے علاوہ کوئی اعلیٰ حضرت کہتے ہی نہیں احمد بریلوی کو سوائے بریلویوں کے. یہ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. میرے زیادہ کوئی سافٹ بندہ نہیں. اب آگے میرے الفاظ کا چناؤ. الفاظ کے چناؤ میں پھکی بڑا سافٹ ورڈ ہے, یہ کوئی گالی نہیں. پھکی ہماری پنجابی لینگویج میں جب کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھے, اس کی اس ہوا کے درد کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک پھکی دی جاتی ہے. میں جب یہ سخت سخت علمی باتیں کرتا ہوں تو جو لوگ صدیوں سے اپنی امپائر کھڑے کیے ہوئے ہیں تو ان کے دل میں مروڑ اٹھتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. تو میں پھر کہتا ہوں کہ میں اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو آپ کے اصول اور مبادی کے اوپر ایک پھکی بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کا یہ درد کم ہو جائے. وہ پھر میں پھکیاں دیتا ہوں کہ اسی اصول کے اوپر ان کے کسی بابے کی بات بتا دیتا ہوں کہ بھئی اب غصہ نہیں کھانا. کل تک تم کہتے تھے اشرف علی رسول اللہ کفر ہے, تو آج اگر چشتی رسول اللہ نکل آیا تو بھائی صبر کرو, میرے پہ غصہ نہ کھاؤ چشتی رسول اللہ نکلنے پہ. آج تک تو تم اشرف علی رسول اللہ کو غلط کہہ رہے تھے. تو یہ میری پھکی ہوتی ہے. وہ تو دیوبندیوں کو میں پھکی دیتا ہوں جب میں اشرف علی رسول اللہ پہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کل تک تم چشتی رسول اللہ کو غلط کہہ رہے تھے, تو اس وقت جب تم چشتی رسول اللہ کو غلط کہہ رہے تھے تو میں اس وقت خیال نہیں آیا کہ بریلویوں کے نازک سے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے تھے تو تم خود دکھاتے تھے نا. تو میں اسے کہتے ہیں الزامی جواب, اینٹی وینم. اس کا میں نے پھکی جواب رکھا. میں اللہ کے فضل سے اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے سافٹ بندہ ہوں اپنی فیلڈ میں. کوئی اور اتنے بزدل ہے کہ اس فیلڈ میں بولتے ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے دنیا میں چینج نہیں آئی. میرے چھوڑے جانے کے بعد دنیا میں چینج کیوں آ گئی؟ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے, لوگ کہتے ہیں نہیں مودودی تو شاہی کوئی نہیں, وہ تو پڑھا لکھا بندہ, اس کی خلافت و ملوکیت پڑھتا تھا. انجینئر نے تو ایک ریڈی باندھ کے ہاتھ میں بھی جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر کلپ پہنچا دیا ہے, اور ایک جنرل کے ہاتھ میں بھی, اور ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے ہاتھ میں بھی. وہ کہتے ہیں فتنہ ہی ہے. وہ دیکھیں جس نے میرے سر کی قیمت لگائی اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا اسلام کی ہسٹری میں سب سے بڑا فتنہ ہے. بالکل صحیح کہا تو, بالکل صحیح کہا. آخر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا فیصلہ اٹل ہے کہ آپ ڈاکٹر حمید اللہ کی طرح, بڑے بڑے علماء کی طرح, انہوں نے کیا چینج دنیا میں لے کے آئے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی علم کے لیے پاکستان سے باہر گئے, اپنے ملک سے باہر گئے. حمید اللہ انڈیا پاکستان آئے تھے, تو بھئی کیا کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نہیں جائیں گے اپنی حفاظت کے لیے. وہ سرکار یہ دو ٹاپک ہیں. پہلے مجھے بتائیں جن بڑے لوگوں کے نام بتا رہے ہیں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ان کے علمی کنٹریبیوشن کیا کنٹریبیوشن ہے؟ انہوں نے یعنی مجھے میں اگر ایک عام بریلوی سے پوچھوں کنٹریبیوشن ہے جو گراس روٹ لیول تک, وہ تو حمید اللہ کے نام کو نہیں جانتا. آپ کی کنٹریبیوشن ہے. ایک منٹ دیکھیں, دنیا کی کسی مسجد میں جا کے آپ حمید اللہ کا ذکر کریں, وہ پوچھے گا کون سا حمید اللہ؟ وہ پوچھے گا وہ جس کے اوپر وہ تو نہیں حمید, وہ جس کے اوپر ڈرامہ لگایا ہوا ہے, وہ ترکی والے کا حمید کو تو جانتے ہوں گے. وہ عام لوگوں کے لیے لکھتے ہی نہیں تھے.
ٹھیک ہے بات ہی. میں آپ کی حفاظت کے نقطہ نظر سے وہ ٹاپک چونکہ دیکھیں جب آپ سوال کرتے ہیں نا تو پھر بیچ میں جب آپ کسی کی ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں نا, میرے ساتھ آپ کسی کو لے کے آئیں گے پھر میں پہلے کہوں گا کہ کسی نے کیا کر دیا, میرے تو کان کھڑے ہو گئے کہ کون سا انجینئر مجھ سے پہلے آیا جس نے کمال کر دیا. میں آپ سے دوبارہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ یہ آپ سوال پوچھیں, نام لیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ ہمسا ہو تو سامنے ہے. یہ تکبر کے طور پہ نہیں, کیونکہ میں نے چندہ بک نہیں بنائی, مدرسہ نہیں بنایا, میں نے لیکچر نہیں لڑنا, میں نے اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں, بلکہ میں تو ایک ایک دن گن کے گزاروں کب رسول اللہ کے قدموں میں پہنچوں صلی اللہ علیہ وسلم, جتنی دنیا میرے خلاف ہوئی بھی ہے. اچھا لہٰذا ہمارے ساتھ تو بھائی کسی بھی فلاسفر پرانے نہ نئے کا ذکر نہ کریں. ہاں یہ سیدھی سی بات ہے. آپ کے پاس بھی قیامت تک ٹائم ہے, ان کے پاس بھی, کہ انجینئر کو مثال لے کے ہیں صدیوں میں کہ جس نے اس بڑے لیول کے اوپر چینج لائی ہو, بغیر ہتھیار اٹھائے, بغیر مدرسہ بنائے, بغیر بندے بھرتی کیے, بغیر پیسہ لگائے ہوئے. اچھا اب آپ آ جاؤ اس طرف. وہ میرا فیصلہ اٹل اس لیے ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں اس حوالے سے کہ ہم لوگوں کو دلیری دیتے ہیں. میں یہ ملک نہیں چھوڑ کے جاؤں گا جب تک کہ ان کا آخری فرقہ باز اپنی قبر میں چلا جائے اور میں اس کی قبر میں وکٹری کا نشان بنا کے چلا جائے آخری جائے. یعنی مراد یہ کہ سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. جی ہاں یہ تو نہیں ہے, یہ چاہتے ہیں یہ میں اگر باہر چلا جاؤں ان کو سکون آ جائے گا. پتہ کیوں؟ اچھا اس کے پیچھے میری دعوت کی بھی ہے. مجھے ہر سنڈے کو 300 400 500 لوگ آ کے آل اوور دا ورلڈ ملتے ہیں. وہ آتے ہی ہفتے کے لیے مجھے ملنے کے لیے. تو مجھے بتائیں میں اگر اپنا یہ پلیٹ فارم چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہوں مشکل ہوگا. ظاہر ہے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بلاتا ہوں کہ آبزرو کرو تمہارا ٹیچر ظاہر اور باطن میں ایک ہے. آئے تھے نا جنید سلیم صاحب, میں نے کہا دیکھیں اندر چٹائی آپ کو نظر آئے گی. یہ نہیں ہے کہ میں V8 سے نکلوں اور کہوں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. ہاں انجینئر صاحب چٹائی پہ ہی بیٹھتے ہیں. ہاں جی بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ.